پرانا وقت بہت ہی اچھا تھا۔ جب ماسٹر صاحب اگر کسی بچے کو مارتے تھے تو بچہ گھر آ کر اپنے باپ کو نہیں بتاتا تھا، اگر وہ بتاتا تو باپ اسے ایک اور تھپڑ رسید کر دیتا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب اکیڈمی کا کوئی تصور نہ تھا اور ٹیوشن پڑھنے والے بچے نکم میں شمار ہوتے تھے، جب دکاندار کے پاس کھوٹا سکہ چلا دینا ہی سب سے بڑا فراڈ سمجھا جاتا تھا۔ بڑے بھائیوں کے کپڑے چھوٹے بھائیوں کے استعمال میں آتے تھے اور یہ کوئی معیوب بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ لڑائی کے موقع پر کوئی ہتھیار نہیں نکالتا تھا، صرف اتنا کہنا کافی ہوتا کہ میں تمہارے ابا جی سے شکایت کروں گا۔ یہ سنتے ہی مخالف فریق کا خون خشک ہو جاتا تھا۔ اس وقت کے ابا جی بھی کمال کے تھے۔ صبح سویرے فجر کے وقت کڑکدار آواز میں سب کو نماز کے لیے اٹھا دیا کرتے تھے۔ بے طلب عبادتیں کرنا ہر گھر کا معمول تھا۔ اگر کسی گھر میں مہمان آ جاتا تو ارد گرد کے ہمسائے حسرت بھری نظروں سے اس گھر کو دیکھتے رہتے تھے اور فرمائشیں کی جاتی تھیں کہ اگر مہمان کو ہو سکے تو ہمارے گھر بھی لے آئے۔ جس گھر میں مہمان آتا تھا وہاں پیٹی میں رکھے فینائل جسے اکثر دیہات اور گاؤں میں فرنائل کی گولی بھی کہا جاتا ہے، فینائل کی خوشبو سے ملے بستر نکالے جاتے تھے، خوش آمدید اور شیروں کی کڑھائی والے تکیے رکھے جاتے تھے، مہمان کے لیے دھلا ہوا تولیہ لٹکا دیا جاتا تھا، غسل خانے میں نئے صابن کی ٹکیاں رکھی جاتی تھی۔ جس دن مہمان نے رخصت ہونا ہوتا تھا سارے گھر والوں کی آنکھوں میں اداسی کے آنسو ہوتے تھے۔ مہمان جاتے ہوئے کسی چھوٹے بچے کو 10 روپے کا نوٹ پکڑانے کی کوشش کرتا تو پورا گھر اس پر احتجاج کرتے ہوئے نوٹ واپس کرنے میں لگ جاتا، لیکن پھر بھی مہمان یہ نوٹ دے کر ہی جاتا۔ شادی غمی میں آنے جانے کے لیے ایک جوڑا کپڑوں کا علیحدہ سے رکھا ہوتا تھا جو اسی موقع پر استعمال میں لایا جاتا تھا۔ شادی بیاہوں میں سارا محلہ شریک ہوتا تھا۔ جس گھر میں شادی ہوتی تھی ان کے مہمان اکثر محلوں کے دوسرے گھروں میں ٹھہرائے جاتے تھے۔ محلے کی جس لڑکی کی شادی ہوتی تھی بعد میں پورا محلہ باری باری میاں بیوی کو دعوت کیا کرتا تھا۔ نہ کوئی غریب تھا نہ کوئی امیر تھا، سب خوشحال تھے۔ کسی گھر میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتا تھا اور سارے محلے کے بچے وہیں جا کر ڈرامے دیکھتے تھے۔ کاش پھر وہ دن اور وہ زمانہ لوٹ آئے، لوٹ آئے، لوٹ آئے، لوٹ آئے، لوٹ آئے۔